السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین گرامی، حیض سے مراد وہ خون ہے جو بالغ غیر حاملہ عورت کے رحم سے آئے اور اس کا سبب بیماری نہ ہو۔ اسی خون کے سبب کسی عورت میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اگر کسی عورت کو ماہواری نہ آتی ہو، وہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں مرد اور عورتیں ایک ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ چنانچہ عورت کا یار ہوا کرتا تھا اور لکڑی کا جوتا پہنتی تھی جس سے اونچی ہو جاتی تھی۔ اپنے دوست کو دیکھنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر حیض ڈال دیا۔ یہ روایت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں مختصراً ذکر کی ہے اور اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، اور اسی روایت کی طرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا ہے صحیح بخاری میں کہ آپ نے فرمایا، بنی اسرائیل میں مرد اور عورتیں ایک ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ چنانچہ عورت مرد کو جھانکتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر حیض ڈال دیا اور ان کو مساجد سے روک دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں نے لکڑی کے جوتے بنوائے تاکہ مساجد میں مردوں کو جھانک سکیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مساجد حرام کر دیں اور ان پر حیض کو مسلط کر دیا۔ لیکن جمہور فقہا نے اس قول کو رد کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ جب زمین پر اتارے گئے اور حضرت حوا نے اس سے پہلے جنت میں نجاست حیض نہیں دیکھی تھی، تو نماز کے دوران انہیں حیض آ گیا تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا تو ان کو اس کے جواب کا علم نہیں تھا، یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے تو ان سے حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، لیکن ان کو بھی اس کے بارے میں علم نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ حضرت حوا کو کہو حیض کے دنوں میں نماز چھوڑ دے اور قضا کا حکم نہیں لائے۔ پھر ان کو حیض اس حال میں آیا جبکہ وہ روزے سے تھیں، تو انہوں نے اس کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا افطار کر لو۔ پھر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا اس کو کہو کہ روزے کی قضا کرے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے پروردگار، نماز اور روزہ دونوں تیری عبادتیں ہیں، کیسے ایک کی قضا ہے اور دوسری کی نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی، آپ نے پہلی مرتبہ ہماری طرف رجوع کیا، لہٰذا ہم نے اس میں اپنی مرضی سے حکم دیا، اور دوسری مرتبہ آپ نے اپنی رائے سے فیصلہ کیا، لہٰذا ہم نے قضا کرنے کے حکم سے آپ کو سزا دی، تاکہ آپ کے علم میں رہے کہ تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ کنز الاعمال میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے حبیب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ جس وقت انہیں حیض آیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور کہا مجھے ایسا خون آیا ہے جسے میں پہچانتی نہیں ہوں، تو جواب دیا میں تجھے اور تیری اولاد کو خون آلود کروں گا اور میں اسے کفارہ اور طہارت بناؤں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام نے شجرہ ممنوعہ کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کو میری نافرمانی پر کس چیز نے ابھارا ہے؟ تو عرض کیا کہ میرے لیے اس کو مزین کر کے حضرت حوا علیہ السلام نے پیش کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اسے یہ سزا دی ہے کہ سختی کے ساتھ حاملہ ہوگی اور بچہ بھی سختی کے ساتھ جنے گی، اور میں اسے 2 مرتبہ خون آلود کروں گا 1 مہینے میں۔ جب حضرت حوا علیہ السلام نے یہ سنا تو زور سے رونے لگیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو بھی اور تیری بیٹیاں بھی روتی رہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہی روایت فتح الباری میں مختصراً ذکر کی ہے۔ قاسم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم حجۃ الوداع میں حج کے ارادے سے نکلے تھے، پھر جب ہم مقام صرف میں پہنچے تو مجھے حیض آ گیا۔ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور میں رو رہی تھی۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو، کیا حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر لکھ دی ہے، تم سوائے بیت اللہ کے طواف کے حاجیوں والے سارے کام کرو۔ اور فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کی طرف سے ایک گائے ذبح فرمائی۔ حیض کی ابتدا حضرت حوا سے ہوئی، لیکن حیض کے احکامات بنی اسرائیل کی عورتوں سے شروع ہوئے ان کی شرارتوں کی وجہ سے۔ حیض کی ابتدا تو حضرت حوا سے ہوئی، لیکن اس وقت تکلیف نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ جو تکلیف ہوتی ہے حیض کے زمانے میں، اور عورت کا حسن و جمال ماند پڑ جاتا ہے اور عورت چڑچڑی ہو جاتی ہے، یہ صورتحال بنی اسرائیل کی عورتوں سے شروع ہوئی۔
यहाँ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کی غلطی کی سزا دوسری عورتوں کو کیوں دی گئی؟ محقق علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ ایک ظاہری سبب سا ہے، جیسے حضرت آدم و حضرت حوا علیہ السلام کے جنت سے نکالنے کا سبب شجر ممنوعہ بن گیا تھا، اسی طرح یہ بھی ایک ظاہری سبب سا ہے، ورنہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حیض ایک نعمت ہے جو اس نے بنات آدم میں جاری کر دی ہے، اور یہ انسانی وجود کی بقا کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ جس عورت کو حیض نہ آتا ہو اس کے یہاں اولاد نہیں ہوتی، اسی طرح جس عمر میں حیض بند ہو جائے تو عورت بانجھ بن جاتی ہے۔ اسی طرح جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے حیض کے ذریعے اسے غذا فراہم کرتا ہے، جس سے بچے کی بڑھوتری اور نشوونما ہوتی ہے۔ لہٰذا حیض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے جس کا ذریعہ اس طرح بنایا گیا۔ بھلا دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے تو ان کی نسل پھیلی اور آپ اور ہم وجود میں آئے، ورنہ نہ نکالے جاتے تو نسل انسانی کہاں پھیلتی؟ اگرچہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اس نے ہر کام ایک نظام کے تحت رکھا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سحری کے وقت یہ پڑھتے رہا کرو، یا واسع المغفرت، یعنی اے وسیع بخشش والے، اس کے پڑھنے والے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ روزے میں دن بھر خوب دعائیں مانگی جائیں، پھر جب افطار کا وقت آ جائے تو یہ بھی بڑی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی روزہ افطار کرنے کے وقت روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ وہ تمام معلومات تھی جو ہم نے آپ کو حیض کے متعلق بتائی۔ آج کے زمانے میں یقینی طور پر جب عورت کو پہلا حیض ہوتا ہے تو اسے بہت سی معلومات پہلے سے معلوم ہوتی ہے، مگر اسلامی گھروں میں یہ تمام معلومات ماں یا بڑی بہن ایک چھوٹی عورت کو دیتی ہے کہ جیسے ہی وہ بالغ ہوگی اسے خون آئے گا تو وہ اس خون سے گھبرائے نہ، اور اسے مینج کرنے کے طریقے بتاتی ہیں۔ ایک پڑھی لکھی ماں ہی ایک بچی کی اچھے طریقے سے پرورش کر سکتی ہے، تو ایک عورت کو یہ لازمی چاہیے کہ وہ یہ بات سیکھے کہ اسے اپنی بیٹی کو یہ بات بتانی ہے، کیونکہ بیٹی کو پہلے سے یہ بات معلوم نہیں ہوگی اور وہ اس خون سے بہت زیادہ گھبرا جائے گی۔ تو ماں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کو وقت سے پہلے یا اس کا جب وقت آتا ہو، بلوغت سے کچھ دیر پہلے، یہ تمام باتیں تفصیل سے بتائے، تاکہ اس کی بیٹی ذہنی طور پر آہستہ آہستہ حیض کا خون دیکھنے اور حیض کی درد کو برداشت کرنے کے قابل ہو جائے، کیونکہ درد ہمیشہ تب آسانی سے برداشت ہو پاتا ہے جب اس درد کے برداشت کرنے کا ذہن تیار ہوتا ہے، ورنہ درد بہت زیادہ ہوتا ہے، انسان تکلیف میں رہتا ہے۔ لہٰذا مسلمان ماؤں کو چاہیے کہ وہ عورت کو حیض کے متعلق تمام اسلامی احکامات اور اسلامی نصیحتیں بتا دیں، تاکہ ان کی بیٹیوں کو زیادہ مشکلات اور نفسیاتی مسئلوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہی ہم آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور ان معلومات کو اپنے دیگر احباب کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، تاکہ وہ بھی ان معلومات سے فائدہ حاصل کر سکیں اور آپ کے لیے اور ہمارے لیے دعا کر سکیں، کیونکہ ہمیشہ سب سے بہترین دعا ایک غائب کی دوسرے غائب کے لیے ہوا کرتی ہے۔ اب اس ویڈیو کے آخر میں ہمارے چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے التماس ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو ان تک پہلے سے پہلے پہنچ سکے اور وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت طلب کریں گے۔ اللہ حافظ۔